الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی تفسیر کا ایک سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ رکھنے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 26 جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم میں سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ ہے اس کے ترجمہ۔ اب اس آیت میں اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کرم اور رحمت کے بارے میں، یعنی دین کی وضاحت بھی ہے اس میں، سیدھا راستہ اور توبہ کی قبولیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں نکاح کا، حرام حلال کا، خاندانی زندگی کے احکامات بیان کیے ہیں، ان سب کو بیان کرنے کے بعد اب اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ بیان کر دیں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق اور باطل کے راستے، جیسے جائز اور ناجائز کے راستے ہیں، پاکی ناپاکی کے جتنے بھی تمام راستے ہیں، ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی کے اہم معاملات جیسے کہ نکاح ہے، وراثت ہے، معاشرت ہے، اور ایسے بہت سارے جتنے بھی اصول ہیں وہ کھول کر ہمارے لیے بیان کر دیے، تاکہ ہم گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ اور آج کے دور میں جب انسان اللہ کے احکام سے دور ہوتا ہے تو گھروں میں پریشانی آتی ہے، رشتوں میں دوری آتی ہے، معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کی تعلیمات انسان کو پاکیزگی، عزت اور سکون عطا کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین من قبلکم، تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، یعنی ان لوگوں کے راستے کی طرف جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم ان لوگوں کے طریقوں پر چلنا تمہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم ان کے راستوں پر چلو جو تم سے پہلے فرما بردار بندے تھے۔ یہاں پہ جو سنن کا لفظ آئے نا، سنن سے مراد ہے طریقے، راستے، انبیاء کرام صلاۃ والسلام، صدیقین، صالحین، اللہ کے مقرب بندوں کا راستہ، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان صالحین کے نقش قدم پر چلیں اور نقش قدم پر چل کر اپنے منزل کو پالیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء کرام صلاۃ والسلام جتنے بھی آئیں سب کے، اور اس کے علاوہ صالحین اور کامل ایمان والوں کے راستے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے صالحین کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں صاحب اقتدار بھی تھے اور صالحین بھی تھے، جیسے کہ ذوالقرنین بادشاہ، ایماندار عدل والا بادشاہ، اسی طرح لقمان، ان جیسے عقل مند اور حکیم کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہم مسلمانوں کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں نئی نئی تبدیلیوں کے پیچھے پیچھے چلیں اور اس کو اپنائیں، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ ہم نیک صالحین کے راستے پر چلیں، ان کے نیکیوں کو اپنائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے پہلے کے جو نیک صالحین لوگ تھے ان کے راستوں کی نشاندہی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رجوع فرماتا ہے۔ یہاں جو فرمایا نا کہ اللہ رجوع فرماتا ہے، تو یہ وہ رجوع نہیں ہے جو بندہ کرتا ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گناہوں سے پلٹ کر اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہمارا رجوع ہے اللہ کی طرف۔ لیکن جب رجوع کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف شفقت کا مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن میں بعض الفاظ آتے ہیں ایسے جن کے لفظ ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، لیکن جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں آیا کہ اللہ رجوع فرمانا چاہتے ہیں، رجوع فرماتے ہیں،
تو اگر بندے کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں کی، اور اللہ سے توبہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، جبکہ اللہ کا رجوع کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے بندے پر مہربانی فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، حکمت والے ہیں۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، یعنی شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے کامل علم، کامل حکمت پر ہے۔ اب انسان کبھی کسی حکم کو اس کی پوری حکمت سمجھ لیتا ہے اور کبھی نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم خیر پر ہے، بھلائی پر، مصلحت پر مبنی ہے۔ تو بس کامیابی اس میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خوشی دلی سے اس کو قبول کر لے، ان کی حکمت پر یقین رکھے، اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بے مثال ہے، اس لیے اس کے ہر حکم میں بندوں کی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یعنی اس آیت میں خواہشات کی پیروی کے بارے میں آئی ہے بات۔ اب خواہشات کی پیروی یا اللہ کی رحمت، دو چیزیں، انسان کے لیے تو دو ہی راستے ہیں، یعنی انسان کے سامنے دو مختلف راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کی رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ خواہشات کا، نفس پرستی کا ہے، گمراہی کا ہے۔ یہ تو اب انسان کے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آیت میں تاکید کی، اور تاکید کے طور پر فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اپنی بخشش اور مہربانی سے تم پر رجوع کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف پلٹ جائیں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور وہ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان سے غلطیاں ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس پر اپنی رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا ہر حکم دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب لے جانے کے لیے، نہ کہ اس پر بوجھ ڈالنے کے لیے۔ اور پھر دوسری طرف خواہشات کے غلام لوگ جو ہوتے ہیں، وہ یرید الذین، اور جو لوگ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کس چیز کی؟ شہوات کے، خواہشات کی پیروی کریں۔ یہاں شہوات سے مراد یہ ہے کہ صرف جنسی خواہشات ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ خواہشات جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، چاہے وہ مال کی ہوس ہو، چاہے وہ شہرت کے طلب ہو، یا ناجائز تعلقات ہوں، یا پھر نفس کی کوئی اور خواہش۔ تو ایسے لوگ خود بھی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو خواہش ایک کہا جائے تو، دیکھا جائے تو ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام خواہشات کو ختم کرنے کا دین نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر کھانے کی بھی خواہش ہوتی ہے، آرام کی بھی خواہش، مال کمانے کی بھی خواہش ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے اپنی جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرنے کا جذبہ بھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی فطری نعمتیں ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہاں خواہشات کا ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کی غلامی اختیار کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے نا کہ خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے مقرر دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے، خواہشات کو دائرے میں رکھا جائے، اس لیے نکاح کو حلال اور زنا کو حرام کیا ہے۔ آپ دیکھیں تجارت جائز ہے، سود کو حرام کیا ہے، رزق کو کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر ظلم کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، خیانت کے ذریعے ان سب سے منع فرمایا۔ تو اسلام خواہشاتوں کو مٹاتا نہیں ہے، بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، صحیح رہنمائی۔ اور پھر جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ یا خواہشات کی غلامی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے کا انجام کیا ہے؟ آگے جو فرمایا نا وہ یہ کہ پھر وہی خواہشات جس کی تم غلامی کرتے ہو وہ تم کو راہ راست سے ہٹا کر پھر گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی شیطان اور جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے، یعنی نفس پرست لوگ، کبھی انسان کو ایک دم تو بڑے گناہ میں نہیں ڈالتے،
بلکہ آہستہ آہستہ اس کو سچ بدلتے ہیں، سوچ اس کی بدلتے ہیں، پھر اس کی نظریات بدلتے ہیں، پھر اس کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ پہلے حرام معمولی لگنے لگتا ہے، پھر جائز محسوس ہونے لگتا ہے، پھر اس پر فخر محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ خبردار فرما رہے ہیں کہ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، غلامی نہ کرو۔ آج پوری دنیا میں انسان کو پیغام دیا جاتا ہے۔ کس چیز کا پیغام مل رہا ہے؟ جو دل چاہے کرو، کسی قانون یا مذہب کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک جملہ تو بہت ہی کامن ہے، انسان اپنی مرضی سے صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کرے۔ آج میڈیا میں، فلموں میں، ڈراموں میں مختلف نظریات کے لوگ اسی سوچ کو عام کر رہے ہیں کہ خواہشات ہی اصل معیار ہے، خواہشات کو اصل معیار بنایا جا رہا ہے۔ اکثر سے زیادہ لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی ایک ہی بار تو ملتی ہے، تو کیوں نہ خواہش پوری کر لیں اپنی، خوب جی لیں، زندگی بار بار تو نہیں ملتی ہے۔ لیکن پھر نتیجہ سب کے سامنے ہی ہے، خاندانوں میں نا اتفاقیاں، طلاقوں کا دیکھیں تو کتنا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، نکاح کم ہوتے جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، ذہنی سکون ختم ہو جا رہا ہے۔ اور پھر بھی انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ سن کر پھر یہ سوال اٹھتا ہے، جو عام لوگ جب اس طرح کے بیانات سنتے ہیں تو سننے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ تو کیا ہم پھر کوئی خواہش ہی نہ کریں، ساری خواہش ختم کر دیں کیا ہم اپنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، نہ بالکل بے لگام آزادی سکھاتا ہے، بلکہ اسلام تو سکھاتا یہ ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرو، لیکن اللہ کے حکم کے تابع۔ اگر خواہش اللہ کے حکم کے مطابق پوری ہوگی تو وہ کام جو آپ کر رہے ہو وہ عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر خواہش اللہ کی نافرمانی میں پوری ہوگی تو وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خواہشات کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کا بندہ بنے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 28۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے تو اس آیت سے ایک حدیث یاد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی خواہشات کی طرف بڑی ایک رغبت ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خواہشات کی طرف ہی تو رغبت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ حفت النار بالشہوات، کہ جہنم کی باڑ خواہشات سے لگائی گئی ہے، یعنی جہنم کے ارد گرد ایک باؤنڈری بنا دی ہے اور اس کو خواہشات سے گھیر لیا گیا ہے۔ جو کوئی اس کو کراس کرے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور خواہشات سے مراد آج کل کی جو آزادی ہے وہ ہے فحاشی، جوا، شراب نوشی، بدماشی، دھوکے بازی، ظلم۔ آدمی کی خواہش انہی چیزوں میں جا کر اٹکتی ہے۔ لوگ بڑی رغبت کے ساتھ اس طرف آ جاتے ہیں، مگر جب خواہشات کی جو اس باؤنڈری کو، جب اس بیریئر کو جب کراس کرتے ہیں تو آگے جہنم ہے جس میں جا گرتے ہیں۔ اور یہ تو جہنم کا حصار ہے، جنت کا بھی ایک حصار ہے۔ جو جنت کے پاس جو باؤنڈری ہے وہ عبادت سے لگائی گئی ہے، تقوی، نیکی، ایمان، حلال، حرام۔ جو جنت میں جانے کے جو خواہش مند ہے نا، ان کے لیے اس کو یہ مشکل راستہ، یہ بیریئرز پورے کرنے ہوں گے، کراس کرنے ہوں گے۔ جب وہ حرام حلال کا خیال رکھے گا کہ کیا حرام ہے مجھے اس سے دور رہنا ہے، حلال کیا ہے مجھے وہ لینا ہے، مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نیکی اختیار کرنی ہے، ایمان پہ رہنا ہے، اور جب وہ اس معیار پر پورا اترے گا تو آگے جنت ہے، وہ اس کا استقبال کرے گی، وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ تو فرمائیں کہ چاہے خواہشات پر چلنے والے لوگ یا خواہشات تمہیں رائے راست سے ہٹائیں چاہے، مگر یاد رکھنا کہ یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے کیا، کہ تم سے جو بوجھ ہے نا وہ ہلکا کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری جو مشکلات ہیں ان کو آسان ہو جائے، زندگی سہولت کے ساتھ گزرے۔ اس لیے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسان کی طاقت کے مطابق ہیں۔ شریعت نے ایسے احکام نہیں دیے جن پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو۔
یا کوئی ناممکن ہو۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کے احکامات بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیش نظر رکھا ہے اس میں۔ اگر نکاح کو غیر ضروری پابندیوں سے آزاد ہم رکھیں گے نا، تو یہ جو ہے یہ بہت ہی نہایت آسان عبادت ہے نکاح کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت سادہ اور آسان ہے، تمام مشکلات تو انسان نے خود پیدا کی ہیں۔ شریعت تو آسانی دیتی ہے، سختی نہیں دیتی ہے۔ اگر انسان سفر میں ہو تو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، اگر پانی نہ ملے یا استعمال کرنے سے نقصان ہے تو تیمم کی اجازت ہے، اگر انسان ہے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں، حج فرض ہے لیکن مالی استطاعت نہ ہو تو فرض نہیں۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام سخت نہیں ہے بلکہ آسانی کا دین ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو کمزوری ہے یہ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ کمزوری نفسانی ہے، یہ کمزوری جذباتی ہے، یہ کمزوری روحانی بھی ہے۔ انسان جلدی تھک جاتا ہے، جلدی خوفزدہ ہوتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی خواہشات کے سامنے کمزور پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے سامنے رکھتے ہوئے ایسے احکام عطا فرمائے ہیں جو اس کی طاقت کے مطابق ہوں۔ لہٰذا مومن کا یعنی میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ رحمت سمجھیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ شریعت پر عمل کریں کہ ہر حکم کے پیچھے ہماری بھلائی ہے، آسانی ہے ہمارے لیے، کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہماری خواہشات کو اپنی رضا کے تابع بنا دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔